صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ پروگرام کی ابتدا میں ہزارہا شکر اس پاک پروردگار عالم کا جس نے مجھے بہت سے لوگوں کے لیے آنکھ کا کانٹا وہ شہتیر بنایا کہ میں انہیں چبھتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے پائے استقامت عطا کرے تاکہ میں وہ کام جو اپنے طور پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی اور نہیں کر رہا اور استقامت کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ کرتا رہوں۔ ان کا یہ گمان ہے کہ ایک دن فتح ان کی ہوگی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کام مجھے کرنا ہے اس پر آگے جا کر کے فتح مجھے نصیب ہوگی۔ دیکھتے ہیں، وقت بتائے گا کہ جیت ہار کا فیصلہ کون کس کے ہاتھ آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ان تمام ناظرین کا، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے محض 24 گھنٹے کے اندر جو کل رات کی ایپیسوڈ تھی جس میں میں نے MQM اور PTI کے نکاح کا ذکر کیا تھا اس کو انہوں نے پسندیدگی کی سند سے نوازا۔ 7000 لائک سو فار جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب تک ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ آپ کی پسندیدگی کا شکریہ کہ یہی آگے بڑھنے کے لیے ہمیں عزم فراہم کرتا ہے۔ اپنے مہمان کی جانب آتا ہوں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ چیئرمین جناب یعنی مصطفیٰ کمال صاحب۔ آج ہم ان کے در دولت پہ موجود ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آج انہیں مجھے ٹف ٹائم دینا ہے، کچھ لوگوں نے مجھے لیڈ بھی دی، انہوں نے کہا کہ یار تم یہاں کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا یہ آپ کو شو دیکھ کر کے پتہ چلے گا، ان لوگوں کے لیے حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے نظر؟ اللہ کے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، حسرت ان گنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے، یا خواب سارے ٹوٹ کر آنسوؤں میں بٹ گئے، تم سے کیا جدا ہوئے زندگی سے کٹ گئے، یہ تمام چیزیں لب لباب ہے۔ اس ایک سوال کا جو میں پوچھنے جا رہا ہوں جس کو آپ بھانپ چکے ہیں، الیکشن میں ہارنے کے بعد ہاؤ ڈو یو فیل؟ I feel much more stronger. I feel that more determined. I feel that I have to now win it. پہلے میری ضد نہیں تھی، اب ضد ہے۔ اور الیکشن کس طرح سے ہرایا گیا ہے اس طریقہ کار کے اوپر جو ہے وہ سارا اب یہ موٹیویشن ہے ہماری اور زیادہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ آگ ہے اندر ایک، جیسے کہتے ہیں کہ اور اس کو ہم نے چینلائز کرنا ہے۔ اور میں نہیں، میرے تمام کارکنان، میرے تمام ساتھی، تمام سپورٹر، آپ کو پتہ ہے کہ ساری جگہوں کو چھوڑ 3 جگہوں کا تو باقاعدہ جسے کہتے ہیں ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ 266 پولنگ اسٹیشن کی ٹوٹل تعداد، اس میں سے 21 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ آیا، 19 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آیا، 6700 ووٹ، 19 اور جب 249 اور پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آیا تو وہ ٹوٹل جو ہے وہ 12000 ووٹ بنے۔ تو صرف 19 پولنگ اسٹیشنوں پہ 7000 ووٹ اور 249 پولنگ اسٹیشنوں پہ 5000 ووٹ۔ ہوا یہ کہ جب وہ 19 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ آ گیا تو اس کے بعد بلیک آؤٹ ہو گیا 48 آورس تک، اور 2 دن کے بعد پھر جب رزلٹ آیا تو بتا دیا گیا کہ جو ہے وہ سارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کر گنتی کی گئی۔ ہمارے سامنے تو ڈبے گنے ہی نہیں گئے، کھلے نہیں گئے۔ اسی طرح سے NA 240 54 میں بھی جو ارشد وورا صاحب کی کہ صرف 21 پولنگ اسٹیشنوں پہ 8222 اور 305 پولنگ اسٹیشنوں پہ 700 ووٹ۔ تو یہ ہوا ہے۔ تو اینی ویز ہمیں سب کچھ پتا ہے کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا ہے۔ لوگ لیکن جاننا چاہتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کمال اور پاک سرزمین پارٹی جو کل تک وزارت اعلیٰ سندھ کے خواب دیکھ رہی تھی، اچانک اب بالکل اس ریس سے ہی باہر ہے، اب آپ مین سٹریم پولیٹکس سے باہر ہیں۔ بلکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کو اس بات پہ بھی اعتراض تھا کہ میں یہاں چل کے آپ کے پاس انٹرویو کرنے کیوں آیا ہوں، ایک دن میں آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہے۔ دیکھیے، میں تو جب لڑنے کے لیے اتروں گا، جیتنے کے لیے اتروں گا، کبھی بھی میں ہارنے کے لیے تو نہیں اتروں گا۔ جب اتروں گا میں جیتنے کے لیے اتروں گا، اور جب جاؤں گا میں نے تو اپنے کارکنوں کو، اپنے ووٹر کو ایک ٹارگٹ دینا ہے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے۔ تو میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بولوں نہیں جی میں یہ الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، میں کونسلر بھی نہیں بنوں گا؟ نہیں بھائی، میں نے بننا ہے، میں نے دوبارہ بننا ہے، میں نے تیسری دفعہ کر۔ دیکھیے، ناکامی یا جو شکست ہے، شکست تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی دی ہے۔ بڑی بڑی جنگوں میں پیغمبر، اللہ کے ولی پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ شکست دیتا ہے، سامنے کٹ گئے، مر گئے لوگ، تو کیا وہ پیغمبر ناکام ہو گیا؟ نہیں، لوگوں کا پتہ چلانے کے لیے، منافقوں کا بتانے کے لیے پیغمبر کو، لوگوں کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ تیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کندن بناتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ قدرت کے کام ہے، آپ کا کام ہے۔ ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں،
حق کی آواز لگانے آئے تھے پہلے دن, حق اور غلط اور صحیح میں فرق بتانے آئے تھے. میں اگر 3 مارچ 2016 کو بیٹھ کر کہتا کہ میں 2018 میں الیکشن لڑنے جاؤں گا, لوگ مجھے پتھر مارتے. ہم تو الیکشن سیٹیں جیتی ہوئی سیٹوں کو چھوڑ کر, چیزوں کو لات مار کے, سینیٹرشپ کو لات مار کر حق کی آواز لگانے, صحیح اور غلط میں تفریق بتانے آئے تھے. اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے. یہ والی کامیابی تو اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت دے دے گا. ہمارے سامنے لوگ ہی ایکسپوز نہیں ہوتے اگر یہ والے امتحان میں نہیں ڈالتا. خاطر جمع رکھیے, جانے والے کہیں نہیں, ہم بالکل نہیں جانے والے. ہاں. اور جن لوگوں کو مزے کی بات ہے, ہمارے فیس بک پہ چل رہا تھا کہ پاک سرزمین پارٹی 25 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب, شاہین ایئر لائن اور ایمریٹس ایئر لائن کی. یہ الیکشن کے دنوں کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اس جواب سے اس کی تردید ہوتی ہے کہ آپ لوگ کہیں نہیں. دیکھیے, لوگوں کی باتیں, جو لوگ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں, ہمارے لیے نازیبہ گفتگو فرما رہے ہیں, یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. ہم نے صبر کیا ہے, کارکنوں کو بھی کہا ہے صبر کرنا ہے, اور میں بھی صبر کروں گا. میں بھی کسی کی بات کا نہ برا مانوں گا نہ جواب دوں گا. یہ ہمارا مرحلہ ہے, ہمیں سیکھنا ہے, ٹائم ہے. اور اسی صبر کے یہی تو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہ رہا ہے, اسی سے تو گزارنا چاہ رہا ہے. میں بالکل اس کی رضا میں راضی ہوں. قدرت کی رضا میں مصطفیٰ کمال اور پی ایس پی کا کارکن راضی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہم سے کام لینا ہوگا, انہی سارے لوگوں کے دل پھیر دے گا. کوئی پھر ہمارے پولنگ ایجنٹ کو باہر نکالنے والا نہیں آئے گا. ایک کام تو آپ سے لے لیا اللہ تعالیٰ نے, کہ وہ جو آپ آئے تھے جس وقت کراچی میں, آپ نے وہ بیٹھ کے مشہور زمانہ پریس کانفرنس کی تھی, اس وقت کے ماحول میں اور آج کے ماحول میں زمین اور آسمان. دیکھیے اللہ کا کتنا شکر ہے. یہ بات تو درست. اس الیکشن میں آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ سب کے جھنڈے لگے, ساری پارٹیز آئیں, ایک پتھر کسی نے کسی کو نہیں مارا. تو ڈونٹ یو تھنک کہ جو یہ ماحول اس کا جو ہے وہ انسان دے نہ دے, کیا قدرت بھی نہیں دیکھ رہی؟ وہ تو بے انصافی نہیں کرے گی. تو مجھے پتا ہے کہ لڑکوں کا مورال کیسا ہے آپ کے؟ الحمدللہ ہم نے ورکر اجلاس کیا تھا, بالکل لوگ چارج ہیں. بلکہ وہ لوگ جو کہ تھوڑے ڈھیلے ویلے تھے اب زیادہ چارج ہیں, زیادہ غصے میں ہیں, زیادہ ان کے اندر موٹیویشن. میں نے یقین جانی ہے کہ ورکر جنرل ورکر اجلاس الیکشن سے پہلے کبھی اتنا بڑا ہمارا نہیں ہوا جو الیکشن کے بعد والا جنرل ورکر اجلاس ہوا ہے. اور میں بتا رہا ہوں بالکل کہ یہ بہت اللہ تعالیٰ نے احسان کر دیا ہم پر کہ ہمیں اس طریقے سے وہ اس کو چلا رہا ہے اور ہمیں سکھا رہا ہے, اور میں اس کی رضا میں راضی ہوں. آپ اتنے پازیٹیو ہیں, اتنے نئی شکست آپ کو دیکھ کر کے لگ نہیں رہا کہ آپ ایک ہاری ہوئی پارٹی کے سربراہ ہے. ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ نے لوز کیا ہے. کچھ لوگ شاید یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کی خوشامد کر رہا ہوں, لیکن میں بلٹ ان ایرر ہے میرا, میں خوشامد کر نہیں پاتا. لیکن آپ کو واقعی فیل نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کے لیے آپ یہاں آئے تھے, اپنی جان کو اسٹیک پہ لگایا, بہت کچھ چھوڑا, بہت کچھ کیا, جس کا تذکرہ آپ 50 دفعہ کر چکے ہیں, اس کے بعد ان میں سے اکثریت عوام نے انہی لوگوں کو جو پتنگ اڑا رہے ہیں پھر ووٹ دیا. اب ان کی گاڑیاں انہی گڈھوں میں چلیں گی, ان کو اسی نالے ملے پانی کا جو ہے وہ بھگتان بھگتنا پڑے گا. اور اس کے باوجود آج بھی وہ مہاجر جو ہے وہ ازم کا نعرہ لگا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ان لوگوں نے ڈسا ہے یا آپ کو چیٹ کیا ہے, یا آپ کی قربانیوں کا, اگر آپ نے کوئی قربانی دی ہے تو صلہ نہیں ملا؟ نہیں, دیکھیں میں خود فرسٹریٹڈ ہوں. آپ کیوں نہیں؟ آپ نہ میں بتاتا ہوں, آپ ابھی میں جو بات کروں گا آپ اس سے فرسٹریٹڈ نہیں ہوں گے. دیکھیے آپ کی فرسٹریشن ختم ہو جائے گی. دیکھیے آپ کو طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے کرنے جا رہے ہیں. میرا اس کام کے کرنے کا, کون پاگل ہوگا اس دنیا میں, اس کو پاگل ہی کہیں گے کہ جو سینیٹرشپ کو لات مار کے کونسلرشپ نہیں چھوڑتے. ہاں, اور ہم ہی تو بینیفیشریز تھے الطاف حسین صاحب کے. جو چیزیں بٹتی تھی ہمیں تو ملتی تھی, ہم سے بچتی تھی تو پھر نیچے جاتی تھی نا. تو کون پاگل ہی کہیں گے نا آج کے زمانے میں, کون پاگل ہوگا؟ کیوں کیا یہ کام؟ اس لیے یہ کیا یہ کام کہ مرنے کا ڈر تھا, مر جائیں گے اور مرنے کے بعد کے حساب کتاب کا ڈر تھا. اس سینیٹرشپ رہتے ہوئے بھی مر جانا تھا, لیکن اس کنڈیشن میں مر جاتے جب اللہ تعالیٰ نے سارے پردے اٹھا دیے تھے سامنے سے. تو میرے پاس قبر میں جواب نہیں تھا. سینیٹر مجھے قبر میں آگے کوئی آواز لگاتا فرشتہ کہ بھائی ہاں بھائی سینیٹر صاحب اٹھو, نہیں بھائی بولتے بھائی آ جاؤ, آواز آتی ہے, ہاں بھائی بتاؤ سب کچھ دے. اس کو تو جھوٹ نہیں بول سکتا تھا, وہاں میں بول سکتا تھا نہیں مجھے تو نہیں پتا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے سارے پردے اٹھا دیے. یہ جو کام شروع کیا ہے اسی سے تو ڈر کے کام شروع کیا کہ مرنے سے پہلے آواز لگاؤ, بھائی قدرت نے تجھے اتنا مقام دیا, نام دیا, تیرے سامنے سے پردے اٹھائے. اب تو یہ نہیں بول سکتا مصطفیٰ کمال کہ تجھے یہ بات پتہ, تجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دکھا دیا. تو مجھ سے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا مصطفیٰ کمال کراچی والوں کے ووٹ لے کر کیوں نہیں آیا مرا.
درست ہے درست ہے. ناظرین مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایسا لگ رہا ہے موت کا منظر پڑھ رہا ہوں, دین اور دنیا دونوں ایک ہو رہی ہے. یہاں وقت ایک مختصر سی کمرشل بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو بہت سارے سوالات ہیں, بہت سے موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب, مہاجر کارڈ استعمال نہ کرنا آپ کی غلطی نہیں تھی؟ ایم کیو ایم نے ٹائملی اس کا استعمال کیا, الیکشن سے پہلے وہ پھر مہاجر ہو جاتے ہیں, اس دفعہ بھی مہاجر ہو گئے اور 6 سیٹوں پہ لوگوں کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے. 6 سیٹیں ان کو دی گئی ہیں, اور جو ہے وہ عامر خان صاحب جب آئے تھے 9-0 تو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھ کر کہ ہاں بھائی, انہوں نے کہا تھا کہ ہاں بھائی میں ایجنسیز کے ساتھ تھا اور جتنے لوگ مرے ہیں وہ ہمارے, میں اس میں شامل تھا اور میں ایجنسیز کے ساتھ. یہ کلپ ہے, پوری کلپ موجود ہے نا. اس وقت شاہ زیب ایکسپریس پہ ہوتے تھے, تو ڈی این اے تو نہیں بدلا ابھی, وہی ہے. ایجنٹ مصطفیٰ کمال نہیں بن سکے. مصطفیٰ کمال کا ڈی این اے نہیں ہے ایجنٹ بننے کا. سیدھی بات کرتے ہیں سب سے. تو یہاں پر ایجنٹ چاہیے, ایجنٹ بن گئے, اور وہ بھی سیٹ بھی جو ہے وہ باقاعدہ فرمائشی دی گئی 4. یہی فاروق ستار اگر اورنگی سے ہوتے امین الحق کی جگہ تو نہیں جیتتے, نہیں جیتتے. فاروق ستار کی ٹیم نہیں جیتی ہے, پی آئی بی والی جو ٹیم نہیں, ان کی 4 وہ لوگ آئے جو ان کے, تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایجنٹوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی میں اپنی دال دلیا روٹی جو کاروبار زندگی چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایک دم سے جو ہے وہ رسوا کیے بغیر مارنا نہیں چاہتا میرا خیال ہے, تو آہستہ آہستہ مارنا چاہتا ہے. 17 سے 4 ہوئی ہیں, اس کے بعد ابھی اور رسوا کرے گا اور لوگوں کا پتہ چلوائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ دفن تو کرے گا ان کو نا. دفن اس لیے کہ اتنی سارے لوگوں کا جوڑنا رائے گا جائے گا نہیں, تو لوگوں کے اوپر ابھی کچھ امتحانات ابھی باقی ہیں. جب قوم اس قابل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ تو اچھے لوگ آ جائیں گے. لیکن لوگ تو فراغ دل ہیں, لوگوں نے تو فراغ دلی کے ساتھ جا کر کے پتنگ کو باقاعدہ ووٹ دیا. کچھ لوگوں نے دیا, 6 جگہوں پہ جیتے, یہ بات ٹھیک ہے, کم سیٹیں ہوئی ہیں, ایک آگے رے آف ہوپ آئی ہے ضرور. لیکن ان لوگوں نے پاک سرزمین پارٹی پر اعتبار نہیں کیا, کیونکہ جو بات آپ وہاں عامر خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کے لیے کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ گماشتے ہیں. آپ نے اپنی ہار سے یہ ثابت کرنے کی کوشش تو کی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نہیں ہیں, ان کا ہاتھ آپ پر نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن کراچی کے عوام میں یہ بات, یہ جملہ, یہ نعرہ یہ مقبول کیوں نہیں ہو سکا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں نے بھرپور انداز میں ووٹ دیا ہے, پاک سرزمین پارٹی کو ووٹ دیا. ہم تو, ہمارے سامنے ڈبے کھل جاتے, پولنگ ایجنٹ ہمارے کھڑے ہوتے, گنتی نہیں ہوتی, ایک بھی ووٹ میرا اس میں سے نہیں نکلتا. میں سلام کرتا جیتنے والوں کو, میں اس کے بعد اسپیچ کرتا, جیتنے والے کو مبارکباد دیتا, اپنی ہار قبول کرتا. 7:30 بجے سارے ایک دم سے کال آنا شروع ہو گئی. 7:30 دن بھر تو جو ڈرامہ ہوا پولنگ ایجنٹوں کو ہر گھنٹے کے بعد نکال لیتے. 7:30 بجے پورے کراچی, حیدرآباد, میر مخاص سے تمام جب ڈبے جب کھلنے کا وقت آیا, 2-4 جگہوں پہ کھل گئے تھے ڈبے, سارے پولنگ اسٹیشنوں پہ پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کر کہا گیا کہ 2 گھنٹے کے بعد جا کے آر او سے رزلٹ لے لینا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, 10واں الیکشن ہے ہمارا, ہم لوگ 10ویں الیکشن لڑے, پہلی دفعہ الیکشن نہیں لڑے, پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ جی ڈبہ کھلا ہی نہیں, گنتی ہمارے سامنے ہوئی نہیں. تو میں تو اس کو کیسے مانوں؟ کوئی بھی رزلٹ ہے, میں اس کو کیسے مانوں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے لوگ نکلے ہیں, ہم نہیں تو کیمپین چلائی ہے. لیکن سر وہ 6 سیٹوں سے بھی انہوں نے اپنی روزی روٹی لگا لی نا. 4 یہاں سے, وہ یہاں تو 4 ہیں, 2 وہاں پہ, چلیں 4 کہہ لیں آپ, 6 کہہ لیں آپ, انہوں نے اپنی روزی روٹی تو لگا لی, پھر جا کر کے بیٹھ گئے ہیں ڈزنٹ میٹر حکومت میں. اور اس ساری کارروائی کے پیچھے ایک ہی نام آ رہا ہے, عشرت العباد خان صاحب, جنہوں نے دونوں طرف دست شفقت رکھا. نہیں, میرا نہیں خیال ہے, وہ تو جو ہے وہ ہر چلتی ہوئی بس پہ جو ہے وہ چڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان کا جو ہے وہ ابھی وہ یہ
اپنے نام جو ہے ایڈ کروا رہے ہوتے ہیں, کوئی ان کا نام وام نہیں ہے کہیں پہ بھی, وہ ان کی کوئی بہرحال روزی تو لگ گئی نا ان کے نام سے قطع نظر. وہ کوشش ضرور کرتے ہیں, لیکن جو ہے وہ تو ابھی اس میں اس سسٹم میں نہیں ہے. اب سنا ہے وزارت پورٹ اینڈ شپنگ یا واٹ ایور, وزارت واٹ ایور ابھی لے لیں گے تو حساب کتاب تو ہو جائے گا 5 سال. وہ دیکھیں یہ تو جتنا ان کے پاس ٹائم ہے وہ رسوائی کا ہی ٹائم ہونا ہے, یہ تو مجھے میرا ایمان ہے. انہوں نے اور ایکسپوز ہونا ہے اور اپنا بتانا ہے اور ان کی اندر کی غلاظت باہر آنی ہے. انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا ہے, انہوں نے اچھا کچھ نہیں کرنا. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ بھائی 17 جگہوں سے 4 جگہوں پہ رہے, کم سے کم 13 جگہوں پہ لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا, چیزیں ہوں گی, اور اگلے جھٹکے میں 4 بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور لوگوں کو اچھا اس جیت نے, سوری قطع کلامی ہو رہی ہے, اس جیت نے میئر کراچی کے اعتماد میں بڑا اضافہ کیا ہے. کہاں تو وہ بیچارے چھپاتے پھر رہے تھے کیونکہ کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے تھے, اور اب فرما رہے ہیں کراچی پر مسلط ٹیسٹ ٹیوب لیڈرشپ انجام کو پہنچی. جعلی لیڈرشپ کو کراچی پر مسلط کیا گیا تھا جس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے. عمران خان نے الزامات کا تذکرہ نہیں کیا, پتہ نہیں فیصل واؤڈا کیا چاہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ معصومیت کی تفسیر. میں ان ساری باتوں پہ میں نے ٹھان رکھی کہ میں نے صبر کرنا ہے اور میں نے قدرت پہ معاملات چھوڑنے. ابھی صرف تھوڑا انتظار کریے, بس صرف چند دن گزرنے دیجئے, چند ہفتے گزرنے دیجئے. کوئی خبریت اس کے کچھ کوئی خبر نہیں ہے. رسوائی مقدر ہے. آپ دیکھیے کیسے رسوا ہوتے ہیں ایسے. یہ جو دنیا کی تدبیر کرنے والے لوگ ہیں نا, جب اپنی تدبیر کر کے اینڈ کریں گے اس کے بعد اس دنیا کے چلانے والی کی تدبیر شروع ہوگی. ایک لائن آپ کو بتاؤں, میں بالکل کوئی جو ہے بہت ہی گناہگار سا, مجھے ایسی پڑھتے ہوئے ایک لائن ملی قرآن شریف کی ہے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اتنی خطرناک, زبردست, ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے تدبیر کی, اس کے بعد ٹھہراؤ ہے. پھر اللہ آگے کہتے ہیں کہ اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. جب دنیا کے لوگوں کی تدبیر ختم ہو جائے گی نا, ساری ڈرامے بازی, ادھر جوڑ ادھر فیلڈنگ سیٹ, یہ توڑ, یہ سب جب اپنے طور پر رچ کے بیٹھ جائیں گے, عام کامیاب ہو گئے, اسی وقت اللہ کی تدبیر آئے گی. مصطفیٰ کمال جو آج آپ کے سامنے بیٹھا ہے, کوئی کہہ سکتا تھا کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلوں گا 2 سال پہلے؟ کوئی کہہ سکتا تھا کہ میں اپنی کیمپین چلاؤں گا؟ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے گھر سے باہر کیسے نکلو گے, بتاؤ, باہر تو فلاں صاحب کھڑے. اللہ تعالیٰ نے گرا دیا. مجھے صرف ایک بات کا پتا ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں نے پلاٹ نہیں گھیرنا. میں اس لیے الیکشن میں نہیں گیا تھا لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے کہ مجھے چائنا کٹنگ کرنی تھی, پانی کا کنیکشن بیچنا تھا. مصطفیٰ کمال کو لوگ جانتے ہیں, اس کے لوگوں کو جانتے ہیں کہ وہ جب کراچی رات میں سوتا تھا تو ہم راتوں میں جاگ کر ان کی صبح کو بہتر بنانے کے لیے اپنی راتوں کو قربان کر. اگر لوگوں کا کچھ امتحان ابھی اور لکھا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے ہمیں خلائی اور زمینی مخلوق نے مل کر ہرایا ہے. پچھلی مرتبہ 35 پنچر لگے تھے, اس مرتبہ پورا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جو ایجنٹ بھی ہیں, اور جن کے ایجنٹ ہیں ان کے لیے بیچاروں کے لیے فلر چھوڑتے رہتے ہیں یہ, اور بعد میں کہتے ہیں کہ یار ہم جو ایسے ہی بولتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, آپ لوگ مائنڈ نہیں کرنا. اچھا, ایم کیو ایم نے سب سے پہلی فرمائش کراچی آپریشن بند کرنے کی ہے. ڈو یو ریلی تھنک کہ تحریک انصاف یا تحریک واٹ ایور کوئی بھی will ever be in a position to اناؤنس کہ یہ آپریشن بند ہو چکا ہے؟ یہ آپریشن تحریک انصاف نے شروع کیا تھا. دیکھیں جہاں تک خان صاحب کا, عمران خان صاحب تحریک انصاف کا معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ویسے بھی جیت جاتے, ٹھیک ہے, اتنی زیادہ ہڑبونگ مچانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ جو سلسلہ ہوا ہے وہ ویسے بھی جیت جاتے. میرے خیال اس سارے پورے پروسیس سے نقصان عمران خان صاحب کو ہوا ہے. میں تو ان کی جیت کو ان کو مبارکباد دیتا ہوں. میں نے دی اپنے کارکنوں کے ورکر اجلاس میں نے ان کو مبارکباد دی ہے, اور میں نے تو نیک نیتی سے جو ہے وہ میری خواہش ہے کہ وہ اس کراچی میں, سندھ میں, ملک میں کام کریں, اچھا کریں, اور اچھا کریں گے تو ہم تو ان کی تعریف کریں گے. کراچی ایک کمپلیکس شہر رہا ہے ہمارے یہاں پر, ہمیں پتہ ہے کہ شہر کیسا تھا, ہمیں ہی پتہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ اس کی پرابلم کیا ہے, اس کی سولوشنز کیا ہیں. ہم تو ہر طرح سے ان کی مدد کریں گے, ان کو سپورٹ. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ایم کیو ایم کو خوش کرنے کے لیے کراچی آپریشن بند کریں گے؟ عمران خان صاحب کر نہیں سکتے کراچی آپریشن بند. کراچی آپریشن کا عمران خان صاحب سے کوئی تعلق ہے نہیں, میرا نہیں خیال ہے. یہی بات آپ نے میری آتھینٹیکیٹ کر دی. اچھا, لیکن مجھے یہ بتائیے ایم کیو ایم نے یہ آپریشن بند کرنے کی فرمائش کی کیوں ہوگی آپ کے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ایم کیو ایم بھی آپریشن بند کرانا چاہتی ہے. وہ تو جو ہے وہ صرف ایک اپنے لوگوں کو پلے کرنے کے لیے والی بات کر رہی ہے. دیکھیے آج بھی جو لاپتہ لوگوں کے لیے, جو ان ساری چیزوں کے لیے اگر کسی نے تگ و دو کی, وہ ہم نے کی ہے.
سینکڑوں لوگ جو ہے وہ بازیاب ہوئے اپنی ماؤں کے پاس پہنچے. میں اعلان جلسے میں میٹنگ میں بند کمرے میں ٹی وی پہ ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ دیکھیے جس طرح آپ بلوچستان سے پہاڑوں سے اتار کر لوگوں کو اینٹی ایئر کرافٹ گنے لے کر ان کو ایک دفعہ جو ہے ایمنسٹی دے رہے ہیں, معافی دے رہے ہیں, کور کمانڈر اور وزیر اعلیٰ کھڑے ہو کر ٹی وی کے آگے کام کرتے ہیں, اسی طرح کراچی کے بھی نوجوانوں کو ایک دفعہ معاف کریں. اس کے بعد جو آپ کو غلط کاموں میں نہ اس کو پھر پکڑے نہ, گرفتار نہ کریں, مارے, اسپاٹ پہ مارے. 2 سالوں میں آپ دیکھیے کہ ہم نے اتنے ساری الزامات کے باوجود ہمارے پاس آنے والے کسی ایک آدمی نے پتھر نہیں مارا کسی کو, ٹھیک ہے. اور یہ جو بڑے بڑے آپ جو ویپن کے کیشز اور چیزیں دیکھتے ہیں, اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن انہی لوگوں کی ہے جو لوگ انہوں نے گیو اپ کیے ہیں, لوگوں کو دیے ہیں, جو کہ کراچی میں وہ سسٹم نہیں ہے کہ جو آپ کو بتائیں کہ ہاں بھائی فلاں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بازیاب. تو یہ آج کا امن آپ کا نہیں خیال ہے کہ الطاف حسین صاحب نے اعلان کیا کہ بوائیکاٹ کرو, چیزیں کرو, آپ کا نہیں خیال ہے کہ پی ایس پی اگر نہیں ہوتی تو بوائیکاٹ بھی ہوتا, لوگ جو ہے وائلنس بھی ہوتا, اور چیزیں بھی ہوتی, سب چیزیں آپ بندوق سے, آپریشن سے نہیں روک سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کے امن میں پاک سے زمین پارٹی کا اور ان کے کارکنوں کا جو آج تک بھی جو کنٹریبیوشن ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں کبھی اس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. رائٹ. ناظرین, مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو یہ پوچھیں گے کہ سنا ہے کہ کراچی آپریشن کا رخ اب پاک سرزمین پارٹی کی طرف موڑا جانے والا ہے, اور وہ بھی فرمائش پہ. کتنی صداقت ہے اس افواہ میں, یہ جانیں گے مصطفیٰ کمال صاحب سے. یہاں وقت ہو ایک بریک پہ جانے کا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ سنا ہے کہ ایم کیو ایم کی فرمائش پر ایک مرتبہ پھر آپریشن کا رخ موڑا جانے والا ہے, اور اس مرتبہ آپ نشانہ ہوں گے. کتنی صداقت ہے اس افواہ؟ نہ میں آپریشن کرنے والا, آرڈر کرنے والا آدمی ہوں, اور نہ میں, بلکہ میں تو یہ ریومر چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر رہے. جو بھی ہمارے ساتھ ادھر ادھر کی اور جو ہماری اس تاثر میں لوگ آئے ہوئے ہوں گے, اچھا ہے کہ وہ چھٹ جائیں ہمارے پاس سے نا. اس چکر میں کہتا ہوں کہ یہ ریومر ہمارے اوپر رہے. تو لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ تر لوگوں کی تعداد ہی ایسی ہے. بھاگ جائیں سارے یار, بند ہو جائیں سارے, تو اکیلے آپ اور رہ جائیں گے. ہم تو آئے اکیلے تھے. آج 10 دن ہو گئے, اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس تعداد بڑھ رہی ہے, کمٹمنٹ کے ساتھ تعداد بڑھ رہی ہے. اور جس کو جانا ہوگا, مصطفیٰ کمال کو کبھی اس کی فکر ہوئی نہیں ہے. جانے والے کو کون روک سکتا ہے؟ جانے والوں کو تو روکنا چاہیے بھی نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جانے والے کوئی جانا چاہتا ہے اور اس کو میں اپنے ساتھ روکوں, کچھ بھی کہہ کے, یہ تو میرے لیے, میں تو سو نہیں سکوں گا رات میں. تو جانے والے کا تو رہنا بالکل خراب ہے ہمارے لیے. جانے والے کو تو پہلے چلا جانا چاہیے, پہلے چلا جانا چاہیے, وقت سے پہلے بالکل جو ہے اس میں مجھے اس والی بات میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, اس والی بات. اچھا, یہ مجھے بتائیے سر کہ بانی متحدہ کے خلاف جو کیس ہے اس کے حوالے سے ایک خبر میرے پاس موجود ہے کہ ان کے خلاف گھیرا تنگ ہو گیا ہے, اور حالانکہ یہ پہلی مرتبہ خبر نہیں چھپی ہے. برطانوی تفتیش کاروں کا دورہ پاکستان, 69 اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ, یہ شواہد مل گئے. کچھ ایم این ایز اور ایم پی ایز یہ کار خیر کرتے رہے تھے. پتہ تو سب کو ہے, نام بھی پتہ ہے, کرتوت بھی پتہ ہے, منی ٹریل بھی پتہ ہے کہ کب کہاں کتنا پیسہ گیا ہے. پتہ نہیں یہ ٹائم پاس ابھی تک کیوں ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی متحدہ کے 4 لوگ بھی جو ہیں وہ قائد تحریک سے کنیکٹڈ ہیں, اور یہ بات جب مجھ جیسا چھوٹا سا منحنی سے آواز والا اینکر جانتا ہے تو آپ جیسا رہنما یا کوئی اور ادارہ, میں تو بولتا رہا ہوں, سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے, سب لوگ جانتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں جو عمران خان صاحب نے ابھی, تحریک انصاف نے بھی نکاح کیا ایم کیو ایم کے ساتھ, اس کے بعد بھی الطاف بھائی کے معاملے میں کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہوگا, یا یہ ایسے ہی ہوائی فائر ہوتا رہے گا جیسے چودھری صاحب؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. الطاف حسین صاحب کے معاملے میں کچھ بھی نہیں. وہ تو جب قدرت نہیں, جب دیکھیں میرا ماننا ہے کہ اس کردار کے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے, جلدی نہیں اٹھاتا, دنیا سے جاتے بھی نہیں جلدی. جب تک وہ اپنے سامنے اپنی آخری جسے کہتے ہیں نا کہ حد نہ دیکھ لیں, رسوائی اور ذلت کی آخری حد نہ دیکھ لیں, اس وقت تک اللہ تعالیٰ ایک مارتا بھی نہیں ہے, اٹھاتا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں ایسے لوگ دنیا سے جلدی جاتے بھی نہیں ہیں. تو جو بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ فلاں ان کی طبیعت خراب ہے, میں کہتا نہیں بھائی, نہیں, کچھ بھی طبیعت خراب, مجھے پتا الطاف حسین صاحب نہیں مرنے والے ابھی. انہیں جو ہے وہ یہ سب کچھ اپنی دیکھ کر, رسوائی دیکھ کر مرنا. ایک بھی آدمی جب تک ان کے لیے دل میں رکھتا ہے, اس وقت جب تک وہ ایک آدمی ایسا نہ ہو جائے, جب تک نفرت نہ کرنے لگے, جب تک ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا بھی نہیں. یہ میرا ایمان ہے, اس لیے کہ انہوں نے نسلیں تباہ کی ہیں. اچھا, مزے کی بات ہے, آج بھی رجوع نہیں کر رہے نا.
آج بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی فرعونیت ختم نہیں ہو رہی. انسان کو اللہ تعالیٰ حالات دیتا ہے, اس کے بعد وہ جھکتا ہے, توبہ کرتا ہے, واپس آتا ہے. قدرت تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے, لیکن جب شیطان چڑھ جائے کسی کے اوپر, قابض ہو جائے کسی کے اوپر, تو وہ پھر خود کو فرعون سمجھنے لگتا ہے, خدا سمجھنے لگتا ہے. نعوذ باللہ. الطاف حسین صاحب کی بھی جو ہے وہ کنڈیشن کم و بیش جو ہے اسی طرح کی ہے. اچھا, کچھ فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا, تو یہاں آنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے آپ کی ایک ویڈیو وائرل کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہ وائرل ہو بھی گئی ہے. بہت پرانی ویڈیو ہے جس میں الطاف حسین صاحب شیروانی پہنے ہوئے اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں, اور آپ آئے اور آپ نے پہلے ان کو بوسہ دیا, پھر انہوں نے آپ کو گلے سے لگایا, پھر بوسہ دیا. وہ سب بڑی ایک مشہور ایپیسوڈ ہے. اس وقت جو کیا ہوگا آپ نے یقیناً جوش جذبات میں مغلوب ہو کر کے کیا ہوگا, دل سے کیا ہوگا یقیناً, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ آپ, مجھے لگتا نہیں ہے کہ بہرحال آپ اداکاری کر رہے تھے اس ویڈیو میں. اس ایک وقت میں وہ ویڈیو کا انتخاب کرنا, اس کو تھرو کرنا, لوگوں کا مائنڈ سیٹ کرنا اور اپنی گرج نکالنے, آپ کے خیال میں اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو دیکھیں, میں تو جس دن تک ایم کیو میں رہا بالکل جینوئنلی پیورلی لوئل رہا. جس دن میری لوئلٹی نہیں تھی میں ایم کیو چھوڑ کر چلا گیا. میں نے رہ کر ڈرامے بازی نہیں, کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا اس والی بات پہ کہ نہیں میں الطاف حسین صاحب, نہیں بھائی, جو اس دن تک میں تھا میں بالکل تھا. میں رہتے ہوئے بھی 2008 سے 2013 تک, میں 13 میں چھوڑ کر گیا ہوں. میں نے 5 سالوں تک الطاف حسین صاحب کو ٹھیک کرنے کے لیے, سب لوگ جانتے ہیں جو ایم کیو میں نے کیا کچھ کیا. میں 2008 میں جا کے ان کے پیر پکڑے ہیں, ان کو ریہیب سینٹر لے کر گیا ہوں. میں ان کو 48 دنوں تک جو ڈی ٹاکسیکیٹ, جہاں پر نشہ آور لوگوں کا علاج ہوتا ہے, 2 دفعہ جمع کرایا وہاں پہ. یہ مصطفیٰ کمال نے اس وقت کیا جب وہ اس کی نظامت کا عروج تھا. تو میں نے سارے مرحلے طے کیے ہیں اس کے بعد چھوڑ کر. جو لوگ بھی یہ ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں, یہ سارا, ٹو بی ویری آنیسٹ ارون بھائی, مجھے میرے پاس I don't give a damn, I don't give a hoot about it کہ جی کوئی کیا کر رہا ہے. میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ورنہ تو اگر ویڈیو سے اور سوشل میڈیا سے جو ہے میری تو, مجھ پر تو پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا. تو ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے اس کا نہ تو میں نے دیکھی ہے, نہ مجھے فرق پڑتا ہے, اور نہ مجھے فرق پڑے گا. نہ میرے خیالات یا میری ایکٹیویٹیز اس سے رکنے والی, کم ہونے والی ہیں. ہم جو کام کر رہے ہیں تیزی سے کرتے چلے جائیں. ہاں, یہ وقت جو ہے نا وہ میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں نے صبر کرنا ہے, میں نے جواب نہیں دینا. پچھلے سیٹرڈے کو میں ایک لائیو انٹرویو کر رہا تھا, اب میں نام نہیں لوں گا کس کا کر رہا تھا. ہاں, میں اس کا نام ضرور لوں گا کہ جس کا ٹیلی فون اس وقت آیا. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا ٹیلی فون جو ہے وہ فوراً آ گیا. بریک پہ میں جا رہا تھا تو میں نے نام نہیں کوٹ کیا, لیکن آج میں نام ریویل کر رہا ہوں. مخمسے کا شکار ہیں, گھبراہٹ کا شکار ہیں, ہاتھ پاؤں بھی مار رہے ہیں, پتہ نہیں چل رہا کدھر کو آ رہے ہیں کدھر کو جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں آپ شکست خوردہ ہیں, اس کے باوجود آپ سینہ چوڑا کر کے میرے سامنے بیٹھے ہوئے اور بات کر رہے ہیں, اور وہاں ان کا حال یہ ہے کہ وہ ہیں بھی اور نہیں بھی. یہ شکست زیادہ بہتر ہے اس جیت سے؟ الحمدللہ. اور اس کو جو یہ تو میں اس کو شکست امتحان کہتا ہوں. یہ امتحان ہے, یہ مجھے بڑی کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے سکھایا جا رہا ہے. قدرت نے ایک دن ایسا بھی لے کے آئے کہ جس میں اے پی سی میں فاروق ستار صاحب اپنی مرضی سے چلے گئے, کنور جمیل, نوید جمیل میں سو گئے, تو عامر خان صاحب نے نوٹس لے لیا. کین یو بلیو؟ امیجن کریں. دیکھیں, میں نے تو سب کچھ کہہ چکا ہوں, میری ساری باتیں ریکارڈ پہ ہیں. یہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اپنی شرارت سے, اپنی عقل سے, اپنی چالاکی سے یہ چلا رہے ہیں. دیکھیں, یہ نہیں چلا رہے بھائی, یہ نہیں چلا. یہ خود کو ساری اللہ تعالیٰ منہ کے اوپر مارتا ہے لا کر کہ لو بھائی یہ چالاکی کر کے تھک گئے تھے, اب لو یہ دھاک کر کے جو ہے. تو کہاں سے کہاں عزت رہ گئی. کتنا کیسا ٹائم تھا, اتنی عزت والے معاملات ہو جاتے, سب چیزیں ہوئیں. اپنی چالاکیوں سے اس کو جو جھوٹ بول کے ایک وقت ہمیں بھی بولنا پڑا کہ نہیں بھائی اس آدمی کو ہم نہیں لیں گے. آج جو وہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, مطلب جو ہے وہ کوئی اس میٹنگ میں ساتھ لے جانے والا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے. لوگوں کو, آپ یقین کریں, مجھے رتی برابر ملال نہیں ہے یہ رزلٹ, یہ ساری چیزیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم جیتیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم اتنی زبردست, یہ ہمیں اگلی بڑی کامیابی کی تیاری کے لیے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم نے کون سا پلاٹ قبضہ کرنا تھا جیتنے کے بعد, کہ کون سی چائنا کٹنگ کرنی تھی, کون سے ٹھیکے لینے تھے کہ مجھے اس جیت کا جو ہے. بھائی میں تو اب 2 گھنٹے زیادہ سو رہا ہوں. میں 2 گھنٹے زیادہ سو رہا ہوں الیکشن کیمپین کے بعد, زبردست آرام کروں. میری تو نیند حرام ہونی تھی. جن لوگوں کا نقصان ہونا تھا بھائی, ابھی لوگوں کو پانی شہر میں گٹر میلا پینا پڑے گا. ابھی
کچرا رہے گا, لائٹ نہیں ہوگی, جاب نہیں ملے گی, اور جو ہے وہ کچرا, روڈ ٹوٹی ہوئی ہوگی. ابھی جو ہے وہ پھر لوگوں کو تھوڑا سا ابھی صبر کر کے اس کو چلانا پڑے گا. ہم اسیروں کی جو کہتے ہو رہائی ہوگی, یہ خبر جھوٹ ہے, کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. ہم غریبوں کا امیروں پہ ابھی تکیہ ہے, ہم غریبوں کی ابھی اور پٹائی ہوگی, یہ کہہ رہے ہیں. تھوڑی سی پٹائی ہوگی, توبہ کریں, لوگ بھی توبہ کریں. یہ 4 سیٹیں جس طرح سے جو ہے وہ ہوئی ہیں, ان کو ایکسپوز بھی ہونا ہے, ایک پروسیس گزارنا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے, اسکرپٹ ہے. مجھے اس کی اسکرپٹ پہ بالکل اعتماد ہے, اس اللہ کے اسکرپٹ پہ مجھے اتنا زبردست اعتماد ہے. عمران خان صاحب کو 17+ ایئرز لگ گئے جا کر کے عمران خان بننے میں. لوگ انہیں سیلیبریٹی سے زیادہ کوئی اسٹیٹس دینے کے لیے تیار نہیں تھے, اور اب وہ ملک کے منتخب وزیر اعظم ہونے والے. مصطفیٰ کمال نے کیا ٹائم فریم سیٹ کر رکھا ہے؟ میرے اپنے حساب سے اگر میں بات کروں تو آپ اگلا الیکشن بھی چھوڑ دیجئے, اس سے اگلا الیکشن ڈو یو ریلی تھنک کہ کچھ اور بدلاؤ آئے گا؟ عارفین بھائی, آپ کو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ابھی اگلے 1 ہفتے کے بعد کیا ہونا ہے, ابھی جو ہے 1 مہینے کے بعد کیا ہونا ہے. مصطفیٰ کمال نے یہ والا الیکشن کو ٹارگٹ کر کے یہ کام کر نہیں رہا دوست, ورنہ سینیٹرشپ چھوڑ کر نہیں آتا. الیکشن جیت رہے تھے نا وہاں پہ. نہیں, میں نے تو اپنی آخری سانسوں تک یہ جو ہمارا جو نظریہ ہے, یہ ہماری جو رائے, آپ نے مہاجر وال کارڈ, میں نہیں کروں گا مہاجر کارڈ استعمال. مہاجروں کو مارنے کے لیے اس وقت ایم کیو ایم لازم و ملزوم ہے. اس وقت مہاجروں کی پٹائی ایم کیو ایم کے بغیر ہو نہیں سکتی. مہاجروں کو ایم کیو ایم کی زنجیر میں باندھ کر کٹو سائز کرنا چاہتے ہیں, اور کٹو سائز ہو رہے ہیں. میں مہاجروں کو اس زنجیر سے نکالنا چاہتا ہوں. دیکھیے, میں مہاجر ہوں, میں گیا لیاری میں, ہمارا لیاری میں استقبال ہوتا ہے, کٹی پاڑی پہ استقبال ہوتا ہے, مہاجر وہاں جا رہا ہے, وہاں سے بلوچ یہاں آ رہا ہے. مہاجروں کو یہ والا کراچی چاہیے. مہاجر آج گھروں پہ سو رہا ہے, میں نوجوانوں کو ہتھیار نہیں دے رہا, میں نوجوانوں کو ٹارگٹ کلنگ نہیں کروا رہا ہوں, آج بچے پڑھا رہا ہے, وہ میری نسل پڑھ لکھ رہی ہے. یہ والا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ کراچی اس کراچی کے ذریعے پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. گاٹ یور پوائنٹ. ناظرین, مہاجروں کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب کی اسے کھلی آفر کے ساتھ, کیونکہ اب جس کو ووٹ دینا تھا وہ تو پتنگ اڑا رہے ہیں, 5 سال تک مہاجر پتنگ اڑائیں, اس سے پہلے بہتر ہے کہ رجوع کیا جائے, رجوع الی اللہ, رجوع مصطفیٰ کمال کی بات نہیں کر رہا. اسی کے ساتھ نور العارفین صدیقی اور ہمیں سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ. فی امان اللہ.